آج میں اپنی عوام سے بات کروں گا کہ پاکستان کا اصل سیاسی مسئلہ کیا ہے، اس مسئلے کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جدید دنیا کی ترقی جمہوریت یعنی عوام کی حکمرانی سے ممکن ہوئی، لیکن پاکستان کا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ یہاں حقیقی جمہوریت قائم نہیں ہو سکی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسی بیماری کا شکار ہے جسے ہم ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں، جہاں فیوڈل اور اشرافیہ کے سیاستدان نو آبادیاتی ذہنیت سے نکلنے والی سول اور ملٹری بیوروکریسی کے ساتھ مل کر ایک ایسا نظام چلا رہے ہیں جو عوام کی بجائے اپنے مفادات اور اداروں کا تحفظ دیتا ہے اور جمہوریت کو ایوالو نہیں ہونے دیتا۔ اسی پاور سٹرکچر کی وجہ سے اگر کبھی کوئی ایسا لیڈر سامنے بھی آیا جس نے واقعی عوام کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کی تو اسے آگے بڑھنے نہیں دیا گیا۔ دنیا کی دیگر جمہوریتوں میں سیاستدان غلطیاں کرتے ہیں مگر وہاں کے ادارے سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، اس لیے وہاں سول ادارے مضبوط ہوتے ہیں اور معاشی و سماجی ترقی ممکن ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں تبدیلی اس وقت تک نہیں آتی جب تک لوگ خود اپنے حقوق کا شعور حاصل کر کے کھڑے نہ ہوں، اور اس کی سب سے بڑی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے پہلے لوگوں میں شعور پیدا کیا، انہیں ان کی حقوق سے آگاہ کیا، غلامی کے خلاف آواز دی اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا سکھایا، اور پھر وہی کمزوری لوگ ایک عظیم تبدیلی کا سبب بنے۔ اور یہ سب کچھ پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھیوں نے ایک نان وائلنس کے ذریعے کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پوری ایک نان وائلنس مکہ میں تحریک چلی جس کے بعد یہ کامیابی سامنے آئی۔ اسی طرح چاہے فرانس کا انقلاب ہو، انگلینڈ کا گلوریس ریولوشن ہو یا ہندوستان کی آزادی کی تحریک، ہر جگہ ایک چیز مشترک تھی کہ لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور عملی طور پر حصہ لیا۔ آج ہمارے ہاں ایک عام بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ عوام نہیں بدل سکتے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں اکثریت خود سے قیادت نہیں سنبھالتی، انہیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر پڑھے لکھے باشعور لوگ آگے نہیں آئیں گے تو عوام بھی نہیں اٹھے گی۔ پاکستان کے عوام نے ہمیشہ ان لیڈرز کو رسپونڈ کیا ہے جنہوں نے انہیں تبدیلی کی امید دی، چاہے وہ محترمہ فاطمہ جناح ہو، شیخ مجیب الرحمان ہو، ذوالفقار علی بھٹو ہو، بینظیر بھٹو ہو، نواز شریف ہو یا عمران خان۔ عوام نے ان سب کو ان کی خامیوں کے باوجود اس لیے سپورٹ کیا کیونکہ انہوں نے انہیں امید دی۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ اگر آج بھی مخلص اور باصلاحیت لوگ آگے آئیں گے تو عوام ان کے ساتھ ضرور دیں گے۔ اس لیے یہ کہنا کہ عوام نہیں بدل سکتی دراصل اپنی ذمہ داری سے فرار ہے۔ اصل میں سوال یہ ہے کہ کیا ہم خاص طور پر پاکستان کی پڑھی لکھی مڈل کلاس اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ چاہے ڈاکٹر ہوں، وکیل ہوں، انجینئر ہوں، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے صرف اپنی ذاتی ترقی اور مادی زندگی کو بہتر بنانا ہے اور اس معاشرے کی بہتری میں کوئی کردار ادا نہیں کرنا، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ اس ملک کی تقدیر کبھی نہیں بدلے گی۔ ہر قوم میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قربانیاں دیتے ہیں، انہیں قربانیوں کی بنیاد پر بادشاہیں بدلتے ہیں۔ ہم نے یورپ کی جدوجہد میں دیکھا کہ وہاں کے پڑھے لکھے اعلیٰ عہدوں پر فائز افراد آگے آئے اور انہوں نے قربانیاں دی، اور انہی قربانیوں کے نتیجے میں تبدیلی آئی۔ یہاں قربانی کا مطلب صرف جان دینا نہیں ہے، بلکہ اپنی مادی خواہشات کو محدود کرنا، اپنی زندگی کا کچھ حصہ اس قوم کے لیے وقف کرنا۔ آج ہمارے ہاں اپر اور اپر مڈل کلاس کے لوگ اپنے بچوں کو باہر بھیجنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں ماحول نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ماحول بہتر کون کرے گا؟ اگر ہم خود نہیں کریں گے تو کوئی اور آ کر نہیں کرے گا۔ آخر میں صرف ایک بات، اگر پڑھے لکھے لوگ اس نظام سے باہر رہیں گے تو وہ نیوٹرل نہیں رہیں گے، بلکہ اس ملک کا مستقبل ان لوگوں کے حوالے کر دیں گے جو اس کے اہل نہیں ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ کیا ہم صرف تماشائی بنے رہیں گے یا اس ملک کی تقدیر بدلنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ میں آخر پر یہی کہوں گا کہ آپ ہمیں اس موومنٹ میں جوائن کریں۔ یہ ایک بالکل نان وائلنٹ علمی تحریک ہے جس میں ہم نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ اپنے سیاسی حقوق کو سمجھیں اور اب خود لیڈرشپ میں آگے آئیں تاکہ ہم اس نظام کی بہتری کے لیے کچھ کر سکیں۔ بہت شکریہ۔